السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستوں، انسانی زندگی کی تاریخ جہاں سے ملنی شروع ہوتی ہے وہاں سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ گویا علم کا حصول بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب، ثقافت اور تاریخ کی بنیاد کے پتھروں کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کے اوزار اور اوراق ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہر زمانے کے تعلیم کا معیار زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں اپنی تعلیمات اور انسانی زندگی کے ارتقاء اور اس کی انسانیت کے ارتفاع اور خدا اور بندے کے تعلق اور کائنات کے بنائے جانے کے اسباب سے آگاہی پر زور دیا جاتا ہے۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جس کا باضابطہ آغاز تعلیم و تعلم کی آیت کریمہ سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول علم پر مسلمانوں کو توجہ دینے کی تاکید فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے، پھر آہستہ آہستہ چاروں طرف سے عاشقان رسول مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے صحابہ کرام نے تعلیم اور تربیت حاصل کی، اسی لیے دین اسلام میں تعلیم و تعلم کا رواج ابتدا ہی سے پایا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ صحابہ بھی تشریف رکھتے تھے جنہیں دینی تعلیم کے حصول اور خدا کی عبادت اور ریاضت کے علاوہ دنیا کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صفہ ہی کو اپنی کل کائنات سمجھتے تھے، اسی لیے انہیں اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، زمانی طور پر صفہ کے اسی تصور نے بعد میں ترقی کر کے مدارس کی شکل اختیار کی، پھر مختلف مدارس اور مکاتب میں صورتگر ہو کر دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس طرح ظلمت کی باقی اس دنیا اور تعلیم سے بیزار اقوام عالم میں علم کی روشنی پھیلنے لگی۔ دوستو، یہی وہ مدارس ہیں جہاں قوم و ملت کے نونہالوں کو روحانی غذا فراہم کی جاتی ہے اور ان کے سینوں میں دین کی شمع روشن کیا جاتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں آدمیت کی عظمت اور خدائے واحد کی قدرت کی روشنی بھری جاتی ہے۔ ہمدردی، ایثار، خلوص، خدمت خلق، حسن سلوک، معافی درگزر جیسے زندگی کے حقیقی اثاثے کی قدر و قیمت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ عدل، انصاف اور حق گوئی کے لیے جان سپاری پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں جہاں سے آج بھی علم کی وہ روشنی پھوٹتی ہے جو انسان کو باطنی طور پر منزہ کر کے اسے انسانیت اور اشرف المخلوقات کے مقام تک پہنچانے کی راہ دکھاتی ہے۔ یوں تو ہندوستان میں اس طرح کے بے شمار مدارس ہیں، مگر صوبہ کرناٹک میں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت و جماعت کی ایک ایسا ادارہ بھی ہے، ایک ایسی درسگاہ بھی ہے جو 34 سال سے دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ درجنوں قابل فضلاء، علماء، حفاظ و قراء کو فارغ کر کے خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا ہے، جس کی شبانہ روز خدمات محتاج تعارف نہیں ہے، جو ناظرہ، حفظ، قرأت اور مولویت کے ہمراہ عالمیات اور فضیلت کی تعلیم اور انگریزی، کنڑا، ٹیلرنگ، کمپیوٹر وغیرہ کے حسن نظم کے ساتھ اپنے مستقبل کے نیک عزائم کی طرف رواں ہے۔ یقیناً اس کی عالیشان مسجد، بارونق درسگاہیں، پرسکون قیام گاہیں، وسیع و عریض میدان، عمدہ تعلیم و تربیت کا حسن امتزاج ہے۔ اپنے زائر کو نہ صرف دعوت نظارہ دے رہا ہے بلکہ سجدہ شکر ادا کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جس کے فاضلین 1990 سے اب تک دین و سنیت کی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس مدرسے سے علم حاصل کرنے والے طلباء جامعہ ازہر سے اپنی سند فراغت لے کر آ چکے ہیں۔ جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی نے جہاں قوم کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا ہے، وہیں دختران اسلام کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کے لیے جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی کے ماتحت قلب شہر میں تعلیمی نسواں کے لیے قائم شدہ اقامتی ادارہ جامعۃ البنات گلشن زہرا بھی اپنی کامیابیوں سے ہمکنار ہے، جس میں ناظرہ، مولویت، قرأت اور انگریزی، کنڑ، ٹیلرنگ کے ساتھ ساتھ عالمیت و فضیلت کی تعلیم و تربیت باقاعدہ جاری ہے، جہاں ملک کے مختلف صوبہ جات کی طالبات زیور علوم و فنون سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ بفضل تعالیٰ طالبات کے لیے اطمینان بخش قیام و طعام کے امراء، کتب و رسائل، علاج و معالجہ، اعزازی انعامات و ماہانہ وظائف، دیگر کئی ایک جدید سہولیات جامعہ کی خصوصیات بن چکی ہیں۔ پچھلے چند سالوں بیشتر طالبات کی اکثریت اور جگہ کی قلت کی وجہ سے ناچار طالبات کو واپس کر دیا جاتا تھا، مگر بے حمد تعالیٰ اب اراکین نے جامعہ اعضاء کے قریب ہی ایک وسیع و عریض زمین نہ صرف حاصل کر لی بلکہ تعمیری کام بھی اپنے افتتاحی مراحل کے قریب ہے، جس کے تعاون میں اہل شہر و بیرون شہر کے محبین نے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔
جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی اب اور جامعۃ البنات گلشن زہرہ حضرت علامہ مولانا قلندر رضوی مدحت العالی کی نگرانی میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یقیناً جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی ان دینی مدارس کی فہرست میں آتا ہے جو دنیا میں علوم اسلامیہ کا سر چشمہ ہے، دین اور علم دین کے بقا کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کی دینی و شرعی ضرورتوں کا مرکز ہے اور سب سے بڑھ کر ملت اسلامیہ کی آن بان شان ہے۔ لہٰذا اس مدرسے کی بقا و تحفظ، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا اہل اسلام کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس ذمہ داری کو پورا فرما کر اجر عظیم کے مستحق بننے کے لیے اسکرین پر دکھائے جانے والے QR کوڈ پر اداریہ ھذا کا تعاون فرما کر عند اللہ ماجور ہو۔ السلام علیکم۔